لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فإذا أصيب الدواء الداء برأ بإذن الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو قانون، جو نظام اور زندگی کا جو لائحہ عمل عطا فرمایا ہے، اس دن کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس دین کا کوئی گوشہ تاریک اور اندھیرا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے حصے اور زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق یہ دین بالکل واضح اور روشن ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی کہ آج مسلمان کس طریقے سے اوہام اور خرافات
توہم پرستی میں آج پڑا ہوا ہے کہ بات بات پر وہاں پر جن شیطان اور کسی کے کرنے اور کرانے کا معاملہ آتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ایک نوجوان یہ سوچ کر جو کہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اللہ رب العزت نے اس کو صحیح سالم عافیت عطا فرمائے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو مریض، اپنے آپ کو بیمار، اپنے آپ کو آصف زدہ، اپنے آپ کو سحر زدہ تصور کر کے وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، اور بات بات پر ہم بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ باتیں جمعہ کے خطبے میں، گزشتہ خطبے میں رکھی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا گھر گھر اور ہمارا فرد فرد پریشان ہے۔ اس امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے توہم پرستی سے خصوصی طور سے دور کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے مصائب اور مشکلات اور زمانہ جاہلیت کے آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے توہم پرستی کا شکار تھے، اور بات بات پر ان کے اندر اوہام پرستی ہی کی بات آتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو توکل اللہ سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو شرک سے بچایا، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معاملات، توہم پرستی اور نحوست اور بدشگونی اور یہ تعویذ اور گنڈے، یہ سارے کے سارے جو ہے جہنم میں جانے والے راستے ہیں، لہذا اس سے دور ہونا چاہیے۔ کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے اس ماحول میں زندگی گزارنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو رہنا چاہیے، اور کس طریقے سے اس بیچ میں اپنی توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کس طریقے سے وہ قرآن اور حدیث پر جمع رہے اور کس طریقے سے اس راستے پر چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، ہم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، یہ رب العالمین کی تقدیر سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے، رب العالمین نے ہمارے عمر میں ہمارے لیے جو حصہ جو لکھا ہے، وہی چیز ہمیں لاحق ہونے والی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے میرے بھائیوں دل میں بٹھا لو کہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی انسان، چاہے بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ رب العالمین ہی نقصان پہنچانے والا ہے اور رب العالمین ہی نفع پہنچانے والا ہے۔ نقصان بھی اس نے مقدر کیا ہے اور نفع بھی اس نے مقدر کیا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ یہ توہم پرستی کے ماحول میں ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی توجیہات کی طرف آئیں، ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی کی طرف آئیں میرے بھائیوں۔ ہمارے معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کتنے ایسے بچوں کے بارے میں ان کے ماں باپ، ان کے سرپرست یہ سوچتے ہیں کہ اس کو باہر کا اثر ہے، اس کو جادو کر دیا گیا ہے، اس کو جنات ستاتا ہے، اس کو آصف زدہ ہے، اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اور کس طریقے سے وہ ہمارا پیارا معصوم بچہ جب ان چیزوں کو سنتا ہے تو اس کے ذہن پر اس کا کتنا گہرا اور کتنا خطرناک میرے بھائیوں اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے مسائل اور مشکلات کو ختم کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیماریوں اور جو ہے امراض کا علاج کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی بیماری کو بڑا بتا کر کے، بیماری نہیں ہے پھر بھی بیماری بتا کر کے
لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو جو ہے مایوسی کا شکار کرنا، یہ میرے بھائیوں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو مریض کی عادت کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جب مریض کے پاس جاؤ گے اور آپ مریض سے پوچھو گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، ہم نے آپ کو کچھ دنوں سے مسجدوں میں نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو بازاروں میں نہیں دیکھا، ہماری آپ کی کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ صبح و شام ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو جب وہ کچھ تکلیف بتاتا ہے، وہ بیماری بتاتا ہے، وہ پریشانی بتاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے میرے بھائیوں، بڑی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، مہلک سے مہلک بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اپنی زندگی کے ایام کو اور دنوں کو اپنی انگلیوں پر گر رہا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہر طرف سے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مومن جاتا ہے تو کہتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ گناہوں اور سیئات کو جو ہے کرم مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ کیا وہاں پر جا کر کے ارے تو بہت خطرناک ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، فلاں کو ہو گیا تھا وہ مر گیا، فلاں کے ہاں جو ہے کیا نام مسئلہ آیا تھا وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، فلاں جو ہے کیا نام ہے وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ہمارے گاؤں میں اس بیماری سے کم اتنے لوگ مر چکے۔ نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں بیٹھ کر کے وہاں بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام نے جو توجیہ فرمائی ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ فکر مت کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے لیے طہور ہے اور آپ کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی چیز کو ہمارے دلوں میں جگانا چاہتے ہیں، اسی چیز کو ہمارے دلوں میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، رب العالمین کی رضا پر بالکل مکمل طور سے صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے والا ہوتا ہے، تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کو خوشحالی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت اور تندرستی دیتا ہے، نیک بیوی عطا فرماتا ہے، امتحان میں کامیابی عطا فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے میرے بھائی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسلوب ہے اور کتنی پیاری توجیہ ہے میرے بھائیوں۔ یہاں کہیں مایوسی ہے، کہیں گھبراہٹ ہے، کہیں بے چینی ہے، کہیں اضطراب ہے، کہیں جو ہے کیا نام ہے کسی طریقے سے قلق کا مسئلہ ہے، میرے بھائیوں کچھ نہیں ہے، سب کو ختم کرنے والا ذریعہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اللہ کے بندو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماحول میں ہم یقین اور توکل اللہ رب العزت کے اوپر مکمل طور سے اعتماد رکھتے ہوئے اور رب العالمین سے حسن ظن رکھتے ہوئے بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کیا یہی گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے شفا نہیں دے گا؟ ارے گمان رکھو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ شفا دے گا۔ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ آپ کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت ختم ہونی ہے، اللہ رب العزت آپ کے گمان کے مطابق اس مصیبت کو ختم کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھ کر کے شرعی دعاؤں کا اور شرعی اقدامات کا اہتمام کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے بھائی ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، پریشان ہے، آسیب ہے، باہر کا اثر ہے، کسی نے کر دیا ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے جو ہمارے شفا کا ذریعہ ہے، اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کہاں در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس گوشے میں جا رہے ہیں، کوئی مفتی ہے تعویذ دیتا ہے، وہاں جانتا ہے کہ جا رہے ہیں کوئی شیطان دجال بیٹھا ہوا ہے،
جو ہے کیا نام ہے ان کے جو ہے آسیب اور اس کو ختم کرنے والا ہے. کہیں اور کوئی بیٹھا ہوا ہے, چکرے مار رہے ہیں, پورے گھر کو پریشان کر رہے ہیں, عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں, مال کو داؤ پر لگا رہے ہیں. گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن یہ شفا کا ذریعہ ہے. قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں, قرآن کو یاد کرو میرے بھائیوں, قرآن کی تلاوت کرو میرے بھائیوں, قرآن کو سمجھو میرے بھائیوں, قرآن کا گھر میں ایک ماحول رہے میرے بھائیوں, قرآن کی کلمات اور الفاظ گھر میں گونجے میرے بھائیوں. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اس ماحول کو لاؤ. کیا ہوتا تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ یہ نہ ہوتا تھا قرآن کی آواز گونجتی تھی, قرآن کے الفاظ گونجتے تھے. آج ہمارے گھروں میں میوزک, ناچ اور گانے گونجتے ہیں, ان کی آواز بلند ہوتی ہے. ہماری بہنیں بیٹھ کر کے سیڑھیاں لگا کر کے گھنٹوں گھنٹہ ضائع کرتے ہیں. قرآن پڑھیے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کو پڑھائیے. اور افسوس تو اس پر ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ہم کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ہمارے بچے کا بھی حال ہے, اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. انگریزی بڑی تیزی کے ساتھ بول رہا ہے. ایجوکیشن جو ہے دنیاوی تعلیم میں بہت اونچے جو ہے کیا نام ہے لیول پہ ہے, لیکن دین قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے کلام سے رابطہ جوڑیے. خالق کائنات کی عظمت کا اعتراف, کیونکہ وہی ہمیں پناہ دینے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کسی مصیبت سے نہ نکالے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی. چاہو گھومو, جتنا گھومنا گھومو میرے بھائیوں. رب العالمین جب تک کسی کو کوئی مصیبت سے نہیں نکالے گا, دنیا کی کوئی طاقت نکالنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں, قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. کیا ہے بتاؤ, کون ہے تم کو مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, خشکی اور تری کی تکلیفوں سے کون ہے بچانے والا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت کے علاوہ تو رب العالمین کی عظمت کا اعتراف. اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. لہذا اسی سے تعلق جوڑے. بیمار ہو گئے, پہلے نماز پڑھتے تھے, اب نماز نہیں پڑھتے. یہ تعلق ہے ہمارا, یہ ہمارا تعلق ہے. اب تو اور زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے, تو ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی. پریشان ہیں, بہت سخت بیماری ہے, اور واللہ جو ہے نماز کے بڑے پابند تھے, پہلی سب میں رہا کرتے تھے, لیکن اب بیمار ہو گئے, اب نماز نہیں پڑھتے. اب نماز نہیں پڑھتے, کہاں سے مصیبت ختم, کہاں سے بیماری ختم ہو, کہاں سے شفا ملے میرے بھائیوں؟ نمازیں تو ہم نے چھوڑ دی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جاتا ہے, اور جب کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جاتا ہے. دن بھر اللہ کی حفاظت, رات بھر اللہ کی حفاظت. پھر آپ بتائیے اللہ کی حفاظت ہے تو اس کے ساتھ انسان کے لیے کون سا نقصان اور کون سی تکلیف ہے؟ لہذا میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا کریں, اسی کے حضور روئیں, گڑگڑائیں اور غلطیوں سے توبہ کریں. میرے بھائیوں کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو لیکن ہم اس سے توبہ نہ کریں, ہم استغفار نہ کریں میرے بھائیوں. ہم اللہ رب العزت سے روئیں نہ, گڑگڑائیں نہ, ہم اپنے گناہوں کو یاد ہی نہ کریں, ہم گناہوں کو بھولنے کی کوشش کریں. گناہوں کو کبھی مت بھولو میرے بھائیوں, نیکیوں کو بھول جاؤ, نیکیوں کو بھول جاؤ. کوئی ضرورت نہیں نیکی یاد رکھنے کی میرے بھائیوں, یہ ریکارڈ رکھنے کی کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اس کی ویڈیو, اس کا فوٹو. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. گناہوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, گناہوں کو کبھی مت بھولنا میرے بھائیوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مسجد کوفہ کی مسجد میں تذکرہ کرنے والوں سے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہاری نیکیوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایک کی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی. تم کو اگر یاد کرنا ہے, تم کو اگر شمار کرنا ہے, تم کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرو, گناہوں کو یاد کرو تاکہ اللہ رب العزت سے توبہ کر سکے میرے بھائیوں. تو رب العالمین سے جو ہے کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. میں بار بار اس چیز کو کہتا ہوں میرے بھائیوں, اور حقیقت میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ صبر لازم ہے, مگر صبر کا مطلب کہیں بھی قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تکلیف, پریشانی, مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. واللہ مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے.
یہ مطلوب ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تداؤ یا عباد اللہ فإن اللہ انزل ان لم ينزل عن اللہ دوا. اے اللہ کے بندو علاج کراؤ, اے اللہ کے بندے تکلیفوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو, اے اللہ کے بندو مصیبتوں کا علاج کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر, مشیت پر مکمل طور سے رضامندی کا اظہار ہو. بہت سارے لوگ جزا فضا کا شکار ہو جاتے ہیں, جھنجھلا جاتے ہیں, اللہ کی تقدیر پر ہی اعتراضات رکھتے رہتے ہیں. اللہ کی تقدیر کتنی پیاری ہے اور اللہ رب العزت کی تقدیر ہمارے لیے کتنی مفید ہے, اور اللہ رب العزت نے کوئی مصیبت ہمارے پر نازل کی ہے تو اس سے ہم کو کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے, یہ آپ کو شاید اس کا اندازہ آج نہ ہوتا ہو لیکن کل کے دن اندازہ ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک قیامت کے دن مصیبتوں میں پڑے رہنے والے, مصیبتوں کا شکار رہنے والے مگر دین سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے, ان کو جب اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمانا شروع کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا دینا شروع کرے گا تو رب العالمین کے اس انعام اور اکرام کو دیکھ کر کے وہ لوگ جو صحت مند تندرست تھے, جو مصیبتوں پریشانیوں سے دور تھے, اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا فرمائی تھی, کیا تمنا کریں گے میرے بھائی؟ آپ کو سب کو معلوم ہے, کیا تمنا کریں گے, اے اللہ کاش کی دنیا میں میرے بدن کینچی سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جاتے تاکہ میں بھی مصیبت کا انعام حاصل کرتا. میرے بھائی یہ مصیبت کا انعام حاصل کرتا. تو اللہ رب العزت کی تقدیر یہ بہت پیاری ہے میرے بھائیوں. رب العزت نے آپ کے لیے جو بھی مقدر کیا ہے ہر ایک پہ خیر ہے. اگر کہیں ہمیں شر نظر آ رہا ہے تو ظاہری اور وقتی نظر آ رہا ہے, ورنہ اس میں اصلاً ہمارے لیے میرے بھائیوں خیر ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں رب العالمین کے تمام احکام کی پابندی, اس کے ممنوعات اور محرمات سے اجتناب اور دوری, کیونکہ ایسا انصاف مصائب سے چھٹکارا پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, اپنے ایمان والے بندوں کو ہم جو ہے بچائیں گے, اپنے ایمان والے بندوں کو ہم مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے, اپنے ایمان والے بندوں کو ہم شر سے بچائیں گے. رب العالمین نے جو ہے میرے بھائیوں کتنی آیتوں میں اس کا اعلان فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے کہ میں نے کہا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. مسلمانوں اس منبر سے کہنا چاہتا ہوں, معاف کر دینا, معذرت چاہتا ہوں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, ایک بار نہیں 10 بار آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو حق ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے تب تک مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے. چاہے دنیا مصیبت ہو, چاہے ملکی مصیبت ہو, چاہے صحت کی مصیبت ہو, چاہے گھر کی مصیبت ہو, چاہے کوئی بھی مصیبت ہو, جب تک نماز کی طرف نہیں آؤ گے مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں ہے. رب العالمین نے ان نمازوں کو مصیبت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے, کچھ قلق اور اضطراب کا موقع آ جاتا تھا, آپ کو کچھ ٹینشن ہو جاتا تھا تو بلال کو بلاتے اور کہتے بلال اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اذن بالصلاۃ یا نبیھا, بلال جاؤ اذان کہو, اذان نماز کے ذریعے سے ہم کو ذات سکون مل جائے. ٹینشن ہو گیا ہے, بلال چلو اذان کہو, نماز پڑھے سکون ملے. ہمارے بھائی آ کے کہتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے بے چینی ہونے لگتی ہے, میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں, بہت ٹینشن میں ہو جاتا ہوں, میرے عجیب الجھن ہونے لگتی ہے. ایسا کیسے میرے بھائی؟ ایک مومن کو نماز میں بے چینی ہو, مومن کو نماز میں سکون ملتا ہے. یہ دل کا سرور ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. میرے بھائیوں اگر کہیں کچھ ایسی ہے تو آپ اپنے اس پر استقامت اختیار کیجئے, مداومت برتیے, انشاءاللہ شیطان ملعون اور مردود یہ جو ہے دھتکار کیا جائے گا. لیکن آپ نمازوں سے غافل بالکل نہ رہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, گھر, دکان, گاڑی, مکان وغیرہ کو ان تمام خرافات سے بچا کے رکھو میرے بھائیوں. یہ ہمارے گھروں میں یہ جو تعویذیں اور گنڈے اور یہ چوکھٹوں کے اوپر نیچے یہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں, اور بہت سارے گھروں میں تو جو ہے کیا نام ہے لوہے قرآنی ہوتا ہے. ارے اللہ کی قسم کہتا ہوں, لوہے قرآنی کو قرآن کا نام دیا گیا ہے. بڑا پیارا لفظ ہے قرآن کا, لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا صدق اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی. ہم اس کو اپنے گھروں سے نکال دو میرے بھائیوں. بس
مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے، بیماریوں کا ذریعہ ہے، آسیب کا ذریعہ ہے، جادو کا ذریعہ ہے، اللہ کے بندوں یہ مصیبتیں نکال دو، گھروں کو صاف کر دو، پاک کر دو، توحید کا گھر بنا دو میرے بھائیوں، یہ شرک کے مظاہر، یہ شرک کی شکلیں یہ ختم کر دو، یہ لوہے پرانی، یہ تعمیر گڈھے ادھر چپکایا ہوا ہے، ادھر چپکایا ہوا ہے، ادھر گاڑے ہوئے، ادھر گاڑے ہوئے، اور ہم جو گھر بناتے ہیں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے، اگر گھر بناتے ہو اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرتے ہو تو آپ نے گھر کو برباد کرنے کا بنانے سے پہلے سامان پیدا کرتے ہو، بسم اللہ کرو اور کام شروع کرو، نہ کوئی ڈالنا ہے اس کے بنیاد میں، نہ کالم کے اندر، نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بسم اللہ کرو اور اللہ کے نام سے کام شروع کرو، بسم اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کا نام یہ سب سے بڑی طاقت والا نام ہے، لا حول لنا ولا قوت الا باللہ، ہمارے لئے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے ذریعہ، تو اللہ کا نام لو اور گھر بناؤ، دکان بناؤ، گھر کا کام شروع کرو، دکان شروع کرو، سارا کام شروع کرو، خرافات سے بچو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے بچائیں گے، اسی طریقے سے گھر میں گانا، تصویر، کتا، گھنٹا، اس طریقے کی چیزیں جتنی ہیں سب کو جو ہے گھر میں نکال دیں اور گھروں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، پیشاب پیخانے کے بعد استنجا کا اہتمام کریں، آپ گھر میں ہیں تب بھی استنجا کرنا ہے، آپ سفر میں ہو تب بھی استنجا کرنا ہے، اللہ کی قسم ان حیوانوں کی طرح سے، ان جانوروں کی طرح سے جا کر کے بس اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر جے میرے بھائیوں پیشاب پیخانے سے فارغ نہ ہوا کرو، یہ طریقہ حیوانوں کا ہے، یہ جانوروں کا ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزر رہے تھے، آپ کی سواری جس پر سوار تھے بدک گیا، اچھل گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان دونوں قبر والوں کو بہت عذاب ہو رہا ہے، بہت عذاب ہو رہا ہے ان قبر والوں کو، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس سے بچ نہیں سکتے تھے، کوئی بہت بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ بچنا بہت مشکل تھا، یہ چغل خوری کرتا تھا اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، معمولی نہیں میرے بھائی، کبھی ہم غیروں کو دیکھ کر کے چیز کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے اللہ کے بندو، لہذا اس کا استنجا کا ہمیشہ دھیان رکھیں، پاکی کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں میرے بھائیوں مختلف اوقات کی، اللہ کے بندو یہ گھر سے نکلنے والی دعا، یہ گھر میں داخل ہونے والی دعا، یہ بیت الخلا میں جانے والی دعا، یہ گھر کھانے سے پہلے کی دعا، یہ بعد کی دعا، یہ سونے کے پہلے کی دعا، یہ سونے کے بعد کی دعا، میرے بھائیوں ان کو معمولی مسئلہ، یہ حصن المسلم ہے، یہ مسلمانوں کا فورٹ ہے، قلعہ ہے میرے بھائیوں، اس میں مسلمان محفوظ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں اور آپ نے جو اس کے بارے میں بتائی ہیں ان کا اہتمام کیجئے، خود بھی یاد کیجئے میرے بھائی، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، بچوں کو پابند کیجئے کہ گھر میں آئیں تو دعا پڑھ کر آئیں، گھر میں آئیں تو سلام کر کے آئیں، گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے جائیں، آپ کہتے رہیے، پابند کرتے رہیے، باقی اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس شرکیہ ماحول میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی شرکیہ راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور توہم پرستی سے ہمیں اور آپ کو سب کو نکلنا چاہیے، اللہ رب العزت پر مقول پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآیات الذکر الحکیم ملک الرحیم